رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلام کا جواب دیتے ہیں؟ آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. اگر ہم پاکستان سے سلام بھیجیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنیں گے اور جواب دیں گے یا نہیں؟ سلیم خان کے پی کے سے. دیکھیں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور سے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور یہ سب ظاہر ہے برزخ کی چیزیں ہیں، اس کو ہم اس دنیا میں پر قیاس نہیں کر سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں کروڑوں لوگ سلام پہنچا رہے ہیں، تو بھائی وہاں وقت کی جو یونٹ ہے نا وہ یہ نہیں ہے جو یہاں پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں. جب آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے تو وہیں سنتے ہیں، وہیں جواب دیتے ہیں، اور جب دور سے سلام پڑھا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کیا یہ عقیدہ رکھنا شرک میں نہیں آتا؟ کیونکہ سنتا دیکھتا تو اللہ ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی قبر پر آ گیا ہے اور سلام کر رہا ہے؟ اس کی تفصیلات سے آگاہ فرما دیں. بھائی خود نہیں پتہ چلتا، اللہ بتا دیتے ہیں آپ کو، تو اللہ آپ کو سنوا دیتے ہیں. شرک تو جب ہوتا کہ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام خود اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. جو جیسے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو نبی نے تھوڑی کیے ہیں، اصل میں تو اللہ نے کیے 2 ٹکڑے. تو اللہ قبر میں آپ کو براہ راست سلام سنا بھی دیتا ہے اور اپنے نبی کو بتا بھی دیتا ہے کہ کوئی سلام پیش کر رہا ہے آپ پر. تو اللہ کی قدرت ہے. یہ معجزہ نبی کی قدرت نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت ہوتی ہے. اسی طرح کرامت بھی ولی اللہ کی طاقت نہیں ہوتی، اللہ کی طاقت ہوتی ہے. ہاں اختیارات دے دینا کسی کو مستقل طور پر کہ وہ اسباب سے ہٹ کے کام کا اس کو رائٹ مل جائے، اختیارات مل جائیں، ایسا نہیں ہوتا. ہر دفعہ جب بھی کوئی اچھمبے کا کام ہوگا، معجزہ ہوگا، اس میں اللہ کی مرضی سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی کو اختیارات نہیں دے دیتے کہ اب آپ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو مردوں کو زندہ کرنے کی اتھارٹی نہیں دے دی تھی اللہ نے، بلکہ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے نا کہ مردے کو کہتے کھڑا ہو جا، تو وہ اللہ کے ارادے سے اس وقت کھڑا ہو جاتا تھا. اختیارات نہیں تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تو سانپ بن جاتی، لیکن یہ نہیں کہ اختیار دے دیا جب آپ پھینکیں گے سانپ بنے گی، ایسا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ وہ لاٹھی پھینکنے سے پہلے اللہ سے پوچھتے تھے اور اللہ بتاتے تھے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں تھا اس کو سانپ بنانا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھا. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بنفس نفیس سنتے ہیں، یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اپنے حبیب کو اللہ سلام بنفس نفیس سنوا دیتا ہے اور جو ہے آپ کروڑوں لوگوں کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ نبی کی طاقت نہیں ہے. کپڑے کے کاروبار میں جائز اور ناجائز. ہماری کپڑے کی دکان ہے جس میں ہم نے جینٹس اور لیڈیز کے ہر طرح کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ان میں کیا بیچنا جائز ہے اور کیا ناجائز؟ نوازش احمد انڈیا سے. ہر طرح کے کپڑے بیچنا جائز ہے آپ کے لیے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے.